جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد رضوان رحمانی اور آج ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی مخلص اور پیارے دوست جو محسن علی صاحب تشریف لائے ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں۔ لیکچرار ہیں بایولوجی کے اور بایولوجی میں ایم فل کیا ہوا ہے، اور آج ہمارے ساتھ یہ گفتگو کریں گے۔ آج کا ہمارا جو اصل میں موضوع عنوان ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ بچے کی تربیت کیسے کی جائے۔ والدین کے لیے یہ خاص طور پہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں کہ والدین اپنے بچے کی تربیت کیسے کریں اور تربیت میں کون کون سے پہلو ہیں جو وہ نمایاں ہونے چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی محسن صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں ٹھیک؟ جی تو آپ گفتگو کو شروع کرتے ہیں کہ وہ گفتگو انشاءاللہ بعد میں طول پکڑتی جائے گی کہ والدین جو ہے نا وہ بچے کی تربیت جو شروع والے باتیں ہیں نا کہ کیسے کریں۔ جی اصل میں کوئی بھی مطلب ہمارے گھر میں بھی ماشاءاللہ بچے ہیں، اور بچے کی سب سے پہلی جو درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے۔ بے شک۔ اور ماں کی گود مطلب ماں جو بچے کی تربیت کرتی ہے، ساری زندگی بعد میں آنے والی زندگی پر اس کا بہت امپیکٹ پڑتا ہے۔ جی جی، کیونکہ آپ میں بایولوجی کا لیکچرار ہوں، اس میں بھی یہ طے شدہ ہے کہ اگر بطخ کے بچے کو جب وہ پیدا ہوتا ہے کسی بھی جانور کے پیچھے لگا دیں وہ اس کی عادات اپنانی شروع کر دیتا ہے۔ میری طرف دیکھیں تو اب اگر جو بچہ ہے اگر وہ اپنی ماں باپ مطلب ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے، اگر ماں سے بہت کچھ سیکھے گا، اچھی عادات اچھی تربیت ہوگی اس کی، تو پھر اگلی زندگی یعنی آنے والی جو باقی زندگی ہے اس میں اس کا بہت امپیکٹ پڑے گا، اثر۔ اکثر ایسے ہوتا ہے ہم بچوں سے ملتے ہیں دیکھتے ہیں کچھ بچے جو بہت سلجھے ہوتے ہیں، بڑا اخلاق ہوتا ہے ان کے اندر، بڑے ادب والے ہوتے ہیں، تو وہ بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے یا شروع سے تو وہ چیزیں ساری نہیں لے کے آیا، کیونکہ بچہ جو ہے نا چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی دیکھتا ہے اور اس کو بڑی جلدی پک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے بہت زیادہ اچھی تربیت، تو جب ہم بیک گراؤنڈ پیچھے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے جو بچے بہت زیادہ ادب والے، بہت زیادہ اچھے جو اخلاق کے مالک بچے ہیں، اصل میں ان کے ماں باپ بھی ویسے ہی ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، آپ اولیاء کرام کی زندگی اٹھا لیں، صحابہ کرام کی زندگی اٹھا لیں، انبیاء کرام کی زندگی اٹھا لیں، اس میں سب سے پہلے والدین انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کی کہ ان کی زندگی مثال بن گئی۔ اب آپ دیکھ لیں کچھ ایسے اولیاء کرام بھی ہیں جن کی والدہ یا ان کے پیرنٹس جو تھے وہ ان کی تربیت اس طرح کی تھی کہ ولی بننے میں ان کی بہت مدد، کافی ساری چیزیں معاونت ثابت ہوئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو والدہ یعنی پیرنٹس ہوتے ہیں ان کی تربیت بہت ضروری ہے۔ یہ پہلے میں واقعہ پڑھ رہا تھا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، بڑے بڑے جو امام ہیں ان کے استاد ہیں، تو ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے جو وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے ان کی ماں نے خواب دیکھا، تو وہ خواب اپنا بیان کرتی ہیں کہ ایک مشتری ستارہ آسمان سے ٹوٹ کے میری گود میں گرا، اور وہ جو ہے نا دمشق میں گرا، اور یعنی میری گود میں دمشق میں رہتے تھے نا، وہ وہاں پہ گرا، پھر میری گود سے یعنی دمشق سے روشنی پھیلی اور وہ ارد گرد کے تمام ملکوں میں پھیل گئی۔ اور بعد میں جب انہوں نے دین کا کام شروع کیا تو لوگوں نے اس خواب کو سامنے رکھا تو دیکھا کہ واقعتاً اس کی تعبیر تھی کہ امام احمد بن حنبل نے اپنا دین جو تھا وہ ایک ملک سے شروع کیا اور وہ ملکوں میں پھیلتا چلا گیا۔ اگر ہم دیکھیں کہ بچہ جو ہے اپنی زندگی اب والدین سے تو اس نے چیزیں سیکھ لی، کافی چیزیں والدہ سکھاتی ہے کہ بیٹا آپ نے اپنا چال چلن بول چال اپنی بڑوں سے کس طرح رکھنا ہے، اساتذہ سے کس طرح رکھنا ہے، بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے۔ اور جب انسان تھوڑا سا میچیور ہوتا ہے، بچہ تھوڑا سا میچیور ہوتا ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اب الحمدللہ میں بھی جب بچوں کو پڑھاتا ہوں میرا بھی کافی سارے اسٹوڈنٹ سے واسطہ پڑتا ہے، کچھ بچے کافی بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، کافی سارے بگڑے ہوئے لوگ بچے ہیں، اور کچھ بچے بہت سلجھے ہوتے ہیں۔ اب جو بگڑے ہوئے بچے ہیں ان کے لیے میرے خیال سے کہ ان بچوں کی تربیت بے شک ماں باپ نے شروع سے جو کی ہے وہ ان کی عکاسی کر رہے ہیں، لیکن
اب بعد کی جو زندگی ہے اس میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سیکھنا بہت ضروری ہیں. اور ماں باپ جو ہے نا وہ تربیت تب اچھی کر سکتے ہیں جب ان کی تربیت اچھی ہوئی ہو. دیکھیں یہ معاشرے میں ایک جملہ بڑا زبردست ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ خاندان بناتی ہے, کیونکہ ایک مرد جو ہے نا بچے کی تربیت ماں نے کرنی, اور ماں کی تربیت ہوگی تو بچوں کی ہوگی, آگے پھر بچیاں اپنے جو ہے نا بچوں کی تربیت کریں گی. اس سے پورا معاشرہ, ایک عورت کی تعلیم اور اس کی تربیت اتنی اہم ہے کہ اس نے مل کے ایک معاشرہ بنانا ہے پورا. اور جو صحبت ہے نا بچوں کے حوالے سے, وہ آپ دیکھیں کہ جیسا بچے کی جو 10 سال 12 سال تک کی عمر ہے نا, 8 سال تک کی, شروع سے لے کے جب وہ بولنا شروع کرتا ہے, بات کرنا شروع کرتا ہے, تو وہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں بڑی ان کو پک کرتا ہے, دیکھتا ہے, غور کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ کسی بچے کے اندر عادت بری پائی جا رہی ہے 15 یا ٹین ایج میں کہ وہ سگریٹ نوشی کر رہا ہے, ضرور اس کا چچا, اس کا ماموں یا کوئی گھر میں سگریٹ نوشی ضرور کر رہا ہوگا, یا وہ اگر نہیں بھی کوئی کر رہا ہے بہت کم ہوگا کہ کوئی نہیں کر رہا, پھر وہ دوستوں ایسوں میں بیٹھ رہا ہے جو کر رہے ہوں. کوئی بندہ بچہ جو ہے وہ ٹین ایج میں کوئی گالی دے رہا ہے بچہ, تو فوری سمجھ جائیں کہ اس کے گھر میں کوئی گالی دے رہا ہے, کیونکہ یہ پہلی درسگاہ, جیسے آپ نے شروع میں کہا نا کہ پہلی درسگاہ, تو بچے نے برا بھی وہیں پہ سیکھنا ہے اور اچھا بھی وہیں پہ سیکھنا ہے. اور بعد میں جو ہے نا وہ ہم اگر کسی ادارے میں بچہ چلے جاتا ہے تو ہم قصور نکالتے ہیں, بھائی ادارہ بچے کو اچھا نہیں بنا سکا. ایک اور چیز ہے, بچہ جو ہے نا, اب ہمارے معاشرے کا رضوان بھائی ایک المیہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اسپیشلی ہم اپنے ارد گرد کی طرف اگر نظر دوڑائیں نا, ہم اپنے بچوں کو نیشنل ہیروز کی طرف پروموٹ نہیں کرتے. اب ہمارے قومی ہیروز ہو گیا, پھر اس کے علاوہ ہمارے کچھ اسلامک ہیروز بھی ہیں. اب ہمارے بچوں کے آج کل ٹرینڈز کیا ہیں, کیا شوق ہے ان کے, اب دیکھیں نا ہم نے بچوں کو کس طرف لگا دیا. اب آج کل یہ المیہ ہے کہ گھر میں اکٹھے والدین ود اپنے بچوں کے وہ ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں ٹرینڈ ہمارا معاشرے کا کدھر چلا گیا. اب وہ زمانہ تھا, اب میں آپ کو ایک, آپ نے سنا ہوگا سلطنت عثمانیہ, جی ترکوں کی بہت عظیم سلطنت گزری ہے, غالباً تقریباً 600 سال تک ان کی حکمرانی رہی ہے. جی اب وہ ان کی نسل در نسل انہوں نے کیا منتقل کیا, انہوں نے اپنی نسل در نسل اچھی عادات, اپنے معاشرے کی روایات منتقل کی, اور وہی روایات ان کو عظیم لیڈر بنا گئے. اور ہر ایک سلطان کے بعد ایک آیا اور اس سے بڑھ کے آیا. اب اگر ہم تربیت کو دیکھیں تو تقریباً میرے خیال سے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں, جب تک ہم کھانے کا نوالا منہ میں نہیں ڈالیں گے ہمارے جسم کے اندر انرجی نہیں آئے گی. صحیح. اسی طرح آپ زندگی اس دنیا میں آتے ہیں, آپ اس دنیا میں پڑے ہوئے ہیں, اس دنیا میں موجود ہیں, اور آپ کے سامنے بہت سارے معاملات ہیں. جس طرح ہم نوالے کو منہ میں ڈالتے ہیں تو انرجی آتی ہے, ویسی تربیت ہوگی تو آپ معاملات کو اچھی طرح سلجھائیں گے. آپ دیکھیں نا جتنے بھی کوئی بھی ہیروز دیکھ لیں, آپ دیکھیں گے کہ چھوٹی سی عمر میں اگر سپاہ سالار وہ عرب سے چلا ہے اور سندھ پہنچا ہے, اس کے پیچھے تربیت ہے. تو اکثر ہم لفظ یہ سنتے ہیں کہ ماؤں نے محمد بن قاسم پیدا کرنے بند کر دیے, تو پتہ کیا چلتا ہے کہ جو اصل ان کی تربیت صلاح الدین ایوبی تھے, وہ اور الدین زنگی تھے, وہ محمد بن قاسم تھے, ان کی اصل میں شروع میں انہوں نے جو ہے نا وہ اساتذہ سے تعلیم, اور ان کے جو ماں باپ تھے نا وہاں سے انہوں نے ایک ایسی چیز. اور ہم کیا سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو, ہم بچوں کو بتا رہے ہیں بچے جو اسپائڈر مین ہے وہ ہمارا ریئل ہیرو ہے, بیٹ مین جو ہے نا وہ ہمارا ہیرو. اور میں آپ دیکھیں معاشرے میں نکل کے یہ جتنے بھی آج کل یہ بہت, بلکہ یہ ٹرینڈ جو ہے نا وہ 20ویں صدی سے شروع سے چل پڑا کہ بچہ جو ہے نا چھوٹا سا وہ ٹوائے سے کھیلے گا تو وہ بھی وہی ہیروز ہوں گے جو مارولز کے ان کو دکھائے جا رہے ہیں. بالکل. تو جب وہ بڑا ہوگا نا, اگر دین اسلام کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط نہیں ہے, اس کا کنسیپٹ پکا وہ ہوگا کہ اصل میرے ریل ہیرو یہ ہے. اب ماں باپ کو چاہیے تھا کہ اس عمر میں جس میں اس کو یہ والے ہیرو دکھاتے رہے, وہ بتاتے ان کو کہ صلاح الدین ایوبی کون تھا, وہ بتاتے ان کو کہ خالد بن ولید جو سپاہ سالار آج تک ماں نے کبھی جنا نہیں وہ کون تھا, ان کے بارے میں وہ پڑھتا, اسے دین اسلام کے بارے میں اور شوق پیدا ہوتا. محمد بن قاسم کون تھا یہ بھی بتاتے ہیں ان کو. تو بچے کو شوق پیدا ہوتا ہے, اور بچہ بیٹھ کے جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو گفتگو کرتا ہے تو اسے شرمندگی نہ ہوتی کہ میں 20 سال کا ہو گیا ہوں, مجھے پتہ نہیں خالد بن ولید کون ہے. اچھا ایک اور چیز نقطہ رضوان بھائی,
ایک تو پیرنٹس تربیت کرتے ہیں، دوسری تربیت اساتذہ بھی کرتے ہیں. اب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں بہت سارے اسٹوڈنٹس طالب علم ایسے ہیں جو مدرسوں میں جاتے ہیں ماشاءاللہ، بہت سارے ایسے ہیں جو کالجز میں یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں، طالب علم ہیں سارے، چاہے کسی بھی ایج میں پہنچ جائیں وہ طالب علم، اور ان کے اساتذہ موجود ہیں. ان کی تربیت بھی بہت میٹر کرتی ہے. اب دیکھیں نا اساتذہ، آج کل کا جو دور ہے میرے خیال سے آپ بہتر جانتے ہیں، آج کل بچہ زیادہ ٹائم اساتذہ کے ساتھ گزارتا ہے. جی ایسے ہی ہے. رات کو صبح سے نکلتا ہے اور رات کو گھر آتا ہے، اور زیادہ تر ٹائم کدھر گزارا ہے اساتذہ میں. کیونکہ ہم نے پہلے بات کر لی نا کہ دورانیہ جو ماں باپ کا تربیت کا وہ مکمل ہو گیا. اب وہ بچے نے اسکول جانا شروع کر دیا ہے، کالج جانا شروع کر دیا ہے، اکیڈمی جانا شروع کر دیا. اب دوسرا دورانیہ تربیت کا شروع ہو گیا جو استاد نے کرنی ہے. اب اس استاد کی یہ ذمہ داری ہے. ہمارے معاشرے کے جو اساتذہ ہیں اسپیشلی بڑے میرے لیے احترام کے باعث بہت ماشاءاللہ میں ان کا بہت ادب کرتا ہوں. سارے ماشاءاللہ میرے لیے قابل عزت ہے، میرے لیے قابل عزت ہیں. اب ان تمام سے گزارش میں نے کیا کرنی، ماشاءاللہ سارے میچیور ہیں سب. اب ان کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ بچے اگر میرے پاس پڑھنے آ رہے ہیں نا تو میں نے صرف سائنس ہی نہیں سکھانی. سائنس دیکھیں نا، سائنس ہم اس خاص کر اسپیشلی مسلم اس بھاگ دوڑ میں بہت پیچھے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم سائنس کی طرف چل پڑے، لیکن سائنس بیسیکلی ماظر وجود میں کیسے آتی ہے وہ چیز بھول گئے. ابن الہیثم دیکھ لیں، ابن الہیثم مسلم سائنٹسٹ ہے، اور اس کا تقوی، اس بندے کا اگر آپ اس کی اسلامک لائف دیکھیں بہت عظیم ہے، اور اس نے ڈسکوریاں کی ہیں. اور آج کل کا طالب علم وہ ڈگریاں حاصل کرتا ہے، ایم فل پی ایچ ڈیاں کرتا ہے، لیکن ڈسکوری کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیں گے نا الجبرا ہو یا وہ یہ آپریشن داغنا، یہ دوسرا، یہ سارا کچھ جتنے بھی اوزار وغیرہ آپریشن کے، یہ ساری چیزیں مسلمانوں سے جب عبد الرحمن سپین آیا تھا نا، اموی حکومت جب ختم ہو رہی تھی یا اس کا عروج تھا، اس وقت آپ حیران ہوں گے لیٹرینیں تک اور اس طرح کی یہ پرفیومز تک سارا کچھ ایجاد اس نے کیا. سب کی ایجاد کی شروعات مسلمانوں سے ہو رہی ہے کیونکہ ان کا اس وقت عروج تھا. پھر یہ چیزیں ہم نے چھوڑ دی اور انگریزوں نے پکڑ لی، اب ان کے پاس ہے، اور ہمارے بچے دیکھ کے جو ہے نا وہ بہت زیادہ امپریس ہو رہے ہوتے ہیں. بھائی ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، مسلمان تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اب ابو علی سینا کا نام آپ نے سنا ہوگا، یورپ میں انہیں ایویسینا کے نام سے جانتے ہیں. اب ابو علی سینا بہت بڑے ایک ولی تھے، اب عظیم انسان، مسلم سائنٹسٹ، اور ان کے اگر کارنامے دیکھیں تو وہ ان سے بہت عظیم. اب عظیم کارنامے کیسے انہوں نے سر انجام دیے. اور سب سے زیادہ المیہ جو ہے نا وہ دردناک جو بات ہے نا وہ یہ ہمارے سلیبس میں کچھ نہیں ہے. اب دیکھیں نا ہمارے لیے ایک شاعر مشرق بہت بڑی نعمت ہے. جی علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ. ان کی جو شاعری ہے میرے خیال سے اگر ہمارے بچوں کو وہ شاعری سمجھا دی جائے تو ان کو اپنی زندگی میں کوئی مقصد مل جائے گا. مقصد نہیں، ایک لگن اور جنون اور روشنی پیدا کرنے والی چیز ہے. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں. علامہ اقبال کی شاعری ہے یہ تو انسان کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دے کہ انسان کچھ کر گزرے. اب علامہ محمد اقبال صاحب جب جنگ عظیم کے بارے میں سوچتے تھے نا تو زاروں قطار روتے تھے. اب ان کو کیا، اب آج کل کا مسلمان ہم جنگ عظیم کے متعلق سوچتے ہیں تو بس یا میں بات کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، آپ بات کریں میں سن رہا ہوں، لیکن ان کے اندر کیا خوبی تھی کہ وہ زاروں قطار ہوتے تھے. ان کا مطالعہ، ان کی تربیت، مسلمانوں کے ساتھ لگاؤ، اسلامک ہسٹری کے ساتھ، تاریخ کے ساتھ لگاؤ ایسا تھا کہ ان کے جب بھی وہ سوچتے تھے ان کے سامنے وہ ساری چیز آ جاتی تھی. وہ اس طرح کیونکہ انہوں نے مطالعہ کیا. اور ہمارا مطالعہ آج کل کدھر جا رہا ہے؟ ہم بے شک پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں. اب میں نے بہت سارے ڈاکٹر ایسے دیکھے ہیں جو دوران ڈیوٹی نماز کا خیال نہیں کرتے. اب دیکھیں نا یہ کون سی تربیت ہے، کون سی تعلیم ہے جس میں آپ نے ایک سٹیٹس، ایک پوسٹ حاصل کر لی، لیکن جس ذات نے آپ کو وہ سٹیٹس، وہ پوسٹ دلائی ہے اس کو بندہ بھول جائے. دیکھیں نا زندگی کوئی پتہ نہیں ہے، ڈاکٹر بنتے ہی انسان چوتھے دن اس کی ڈیتھ ہو جائے.
ڈاکٹر بنتے ہی وہ 6 ماہ بعد یا ہو سکتا ہے 60 سال 70 سال وہ زندہ رہے. گارنٹی ہے لائف کی نہیں. لیکن ہم پوسٹ ہم وہ سیٹ جیسے ہی ہمیں وہ ڈیزائرڈ چیز مل جاتی ہے اور ہم وہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں نا قرآن میں کہ جب ہم بندے کو تھوڑی سی تکلیف دیتے ہیں نا پھر وہ ہمارا ہو جاتا ہے, پھر وہ گڑ گڑا روتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے سامنے کہ پھر وہ صحیح جو ہے نا صحیح معنوں میں مجھے یاد کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم اسے دور کرتے ہیں نا وہ تنگی, پھر اتنے مجھے وہ پسند ہے نا قرآن کے الفاظ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ ویسے ہو جاتا ہے جیسے کبھی تکلیف آئی نہیں تھی. اب اللہ تعالیٰ کے الفاظ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ریئلٹی بیان کر رہے ہیں کہ پھر بندہ بھول جاتا ہے کہ وہ مجھے تکلیف کبھی آئی بھی تھی کہ نہیں. اللہ تو بھولنا تو بھول ہی گیا نا, وہ تکلیف بھی بھول جاتا ہے جو آئی تھی جس نے قریب کیا اللہ کے. جی یہ تو ہے. اب ایک بہت مشہور شاعر بھی ہیں بابا بلے شاہ, ان کا فرمان ہے, وہ لکھتے ہیں کہ اگر انسان کو, پنجابی کا میں آپ کو ایک مصرع پڑھ کے سناتا ہوں, ساری خوشیاں مل جاونتے پیچھے کی رہ جانا. صحیح. اب اس کا مطلب ہے اگر زندگی میں انسان کو ہر چیز مل جائے, اویلیبل ہو, تو وہ رب کو کب یاد کرے گا. اب ہم نے اپنے بچوں کی تربیت ایسے کرنی ہے کہ بچے اللہ تعالیٰ کی ذات سے منسلک رہیں, نہ کہ وہ اچھی پوسٹیں بھی حاصل کر لیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رغبت ان کی کم ہو. صحیح. اب دیکھیں نا, اب ہمارے معاشرے میں المیہ ہے کہ آج کل میں بھی بہت سارے طالب علموں کو فیس کرتا ہوں جو بہت بدتمیز, ان کا رویہ عجیب ہوتا ہے. اب دیکھیں نا, اگر آپ بچے کو اچھی تربیت دیں گے, ان کے اسلامک ہیروز, نیشنل ہیروز ان کے سامنے ہوں گے, وہ ان کو ماڈل مانے گا. اپنے والدین جو کہ ان کی اچھی تربیت ہوگی ان کو ماڈل مانے گا, وہ کبھی کسی کے سامنے کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا. اب ہمیں یہ چیزیں فیس کرنا پڑ رہی ہیں. یہ ہمارے لیے ایک بہت ضروری چیز ہے کہ ہم ایز اے اساتذہ, ٹیچرز اور پیرنٹس ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں. اور تربیت ہی ایسی چیز ہے جو کہ اس معاشرے کو بنائے گی, بہتر کرے گی. چلیے تو ناظرین, بہت مشکور ہوں میں محسن علی صاحب کا, بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے. ہم ملیں گے انشاءاللہ آپ سے ایک نئے اور اچھے ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنے ارد گرد نواح کے ساتھیوں کا خاص خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ. جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی, جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے.